تلنگانہ میں جلد ہی ذات پات کی مردم شماری ہوگی۔ بتا دیں کہ بہار نے گزشتہ سال ذات پات کی مردم شماری کے نتائج جاری کیا۔ آندھرا پردیش نے حال ہی میں ذات پات کی مردم شماری کا آغاز کیا۔ تلنگانہ اب ان ریاستوں میں شامل ہوگا جنہوں نے ذات پات کی مردم شماری کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر اے ریونت ریڈی نے ہفتے کو اعلان کیا ہے کہ ریاست میں جلد ہی ذات پات کی مردم شماری کی جائے گی تاکہ انتخابات سے قبل کانگریس کے عوام سے کیے گئے وعدے کو پورا کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ذات کی گنتی کے لیے اقدامات شروع کریں۔ چیف منسٹر نے ہفتے کو یہاں سیکریٹریٹ میں BC اقلیتی اور قبائلی بہبود کے محکموں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کے دوران یہ اعلان کیا۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے ان راشن کارڈ ہولڈروں کو خوشخبری سنائی ہے جنہوں نے KYC مکمل نہیں کی ہے۔ ریاست کے محکمہ سول سپلائی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ راشن کارڈوں کی KYC کروانے کی آخری تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فروری کے اواخر تک KYC کا موقع دیا جا رہا ہے۔ راشن کارڈ ہولڈر راشن کی دکانوں کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ جاریہ مہینے کی 31 تاریخ کو آخری تاریخ ختم ہونے والی ہے۔ کئی علاقوں میں لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے مقصد سے حکومت نے آخری تاریخ میں توسیع کی ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ریاست کے 75% راشن کارڈ ہولڈروں نے اب تک KYC مکمل کر لیا ہے۔ BRS سربراہ کی چندر شیکھر راؤ 1 فروری کو اسمبلی میں تلنگانہ اسپیکر گڈم پرساد کمار کی موجودگی میں گجویل MLA کے طور پر حلف لیں گے۔ تلنگانہ اسمبلی کے انتخابات نومبر میں ہوئے تھے اور 3 دسمبر کو نتائج کا اعلان کیا گیا تھا۔ MLAs کی اکثریت نے 9 دسمبر کو حلف لیا جس کی صدارت پروٹیم اسپیکر اکبر الدین اویسی نے کی تھی، تاہم KCR حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکے کیونکہ 8 دسمبر کو میدک میں واقع اپنے اراولی فارم ہاؤس میں واش روم میں پھسلنے کے بعد ان کے کولہے میں فریکچر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں علاج کے لیے یشودا ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا جہاں ان کی سرجری بھی ہوئی تھی۔ اب KCR صحت یاب ہو رہے ہیں اور جلد ہی تلنگانہ کی سیاست میں سرگرم ہو جائیں گے۔ سابق وزیر اور BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا کہ کانگریس اقلیتوں کو صرف ووٹ بینک کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ KTR نے ہفتے کو تلنگانہ بھون میں منعقدہ اقلیتی سیل کی میٹنگ میں شرکت کی۔ انہوں نے BRS کے خلاف کانگریس کے پروپیگنڈے کے خلاف متحد ہونے پر اقلیتی برادری سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ کانگریس نے اقلیتوں سے بدلہ لیا کیونکہ انہوں نے گزشتہ انتخابات میں BRS کی حمایت کی تھی۔ KTR نے کہا ہے کہ 1953 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ریاستی کابینہ میں اقلیتوں کو جگہ نہیں ملی ہے۔ کانگریس پارٹی نے محمد علی شبیر کا نام استعمال کیا، انہیں صرف مشیر کا عہدہ دینے اور ان سے دامن چھڑانے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو وزارتی عہدے کے بجائے مشیر کا عہدہ دینا ان کی عزت نفس کی توہین ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گزشتہ پارلیمانی انتخابات کی طرح اس الیکشن میں بھی کانگریس اور BJP کی ملی بھگت ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی اقلیتوں کو صرف ووٹ بینک کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر اور سابق وزیر KT راما راؤ نے ہفتے کے روز حیدرآباد میں آٹو رکشا میں سفر کیا اور جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ KTR یوسف گوڑا میں منعقدہ جوبلی ہلز حلقے کے وسیع کارکن اجلاس میں شرکت کے بعد جوبلی ہلز میں واقع تلنگانہ بھون کے لیے آٹو میں سوار ہوئے جہاں حامیوں سے خطاب کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میٹنگ کے بعد KTR نے اپنی گاڑی کے بجائے ایک آٹو کو ترجیح دی۔ ان کے ساتھ جوبلی ہلز کے MLA ماگنٹی گوپی ناتھ بھی موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران KTR نے آٹو رکشا ڈرائیوروں کی حالت زار پر بات کی اور کانگریس حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے مفت بس اسکیم کے آغاز کے بعد ان کے بگڑتے حالات پر تشویش کا اظہار کیا۔ گاڑیاں چلانے والوں کی جانب سے حفاظتی معیارات پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے تلنگانہ کے راجنا سرسیلا ضلع میں ٹریفک پولیس نے انوکھا پروگرام شروع کیا۔ ضلع کے تیابور میں ہیلمٹ پہننے والوں میں پھل اور ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو پھول پیش کیے گئے۔ اس موقع پر ٹریفک پولیس نے ٹریفک قواعد پر عمل کرنے پر زور دیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ گیان واپی مسجد کے تعلق سے دی گئی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی رپورٹ اس متنازع معاملے میں کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے۔ فریق مخالف اس کا پریس میں انکشاف کر کے نہ صرف توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے بلکہ ایسا کر کے اس نے سماج میں انتشار اور بدامنی بھی پیدا کر دی ہے۔ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے اپنا استعفیٰ گورنر کو سونپ دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نتیش کمار کو فون کر کے عظیم اتحاد حکومت کے چیف منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دینے پر مبارکباد دی۔ ساتھ ہی نتیش نے بھی استعفیٰ کے بعد اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جلد مزید حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عظیم اتحاد حکومت ختم ہو چکی ہے۔ نتیش نے کہا ہے کہ عظیم اتحاد حکومت میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ ساتھ ہی نتیش نے RJD کو حکومت کے کام کا کریڈٹ لینے پر ناراضگی ظاہر کی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ انڈیا اتحاد بنانے اور اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے بہت کوششیں کی گئی لیکن دوسرے لوگوں نے اس میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نتیش نے کہا کہ آج میں نے چیف منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور میں نے گورنر سے ریاست میں حکومت تحلیل کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ یہ صورتحال اس لیے آئی کیونکہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں سب سے رائے مشورے لے رہا تھا، میں نے ان سب کی بات سنی۔ آج حکومت تحلیل ہو چکی ہے۔